السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوگی۔ خوش رہیے، آباد رہیے اور اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنے کے لائق بنیے، کیونکہ تمہاری حاجت تمہاری ضرورت ہو ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن اپنی ضرورت کو اپنی حاجت بنا لینا خوشگوار زندگی کی علامت ہے۔ اپنے رب سے محبت زندگی کی ضرورت ہے، مگر اس محبت کے بدلے میں تمہاری ہر خواہش پوری ہو جانا یہ حاجت ہے۔ حاجت نہ پوری ہونے پر جو تم اپنے رب سے ناراض ہو جاتے ہو اور اس کے فیصلوں پر اتفاق نہیں رکھتے، تو پھر یہ تو تمہارے عقیدے کی کمزوری ہے، کیونکہ حاجت تو وہ مقصد یا ضرورت کو پورا کرنے کی طلب ہے جسے تم اپنے دل و جان سے چاہتے ہو، اور بے شک تم دعا اور عبادت کی حقیقت میں اللہ سے اپنی حاجتوں کو اپنی ضروری مقصدوں کی طلب میں شامل کر سکتے ہو، لیکن ان ضروری مقصدوں کو پورا ہونے کی شرط نہیں رکھ سکتے۔ اللہ اپنے بندوں کی حاجتوں کو قبول کرتا ہے، اور تم یہ گمان رکھتے ہو کہ تمہاری ہر حاجت پوری ہو جائے کیونکہ تم نے اسے اپنی دعاؤں میں شامل کیا ہے۔ تو کیا اس رب العزت کو یہ پتہ نہیں کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے؟ اور اگر وہ تمہاری چاہت اور دعا کی قبولیت میں دیر کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ حاجت تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور اللہ لا حاصل کو حاصل بنا دے رہا ہے، تو سمجھ جانا وہ لا حاصل تمہارے نصیب میں تھا۔ اور اگر تم دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے ہو اور اب ایسا لگنے لگا ہے کہ اللہ تمہیں نہیں سن رہا، تو پھر یہ تمہارے توکل کی کمزوری ہے، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تمہارے آنسو کو تو نظر انداز کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، جب میرے بندے تجھ سے مجھ پر سوال کریں تو میں ان کے دعا کے قریب ہوں، اور میں اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو تم پھر نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ دعائیں قبول کرے گا، کیونکہ اس کی حکمت میں تمہاری دعا قبول نہ ہونے میں بھی ایک طرح سے بہتری ہی چھپی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے قریب بہت قریب ہو جاتا ہے اور اپنی رحمت اور نزدیکی کا اظہار کرتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب تم دل سے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اس سے دعائیں مانگتے ہو تو وہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو بہت غور سے سنتا ہے اور تمہاری مدد کرتا ہے۔ تو جب اللہ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے اپنی خواہشات کے طلبگار رہو، اس کے فیصلوں میں شک و شبہ نہ رکھو، اور طلب تو ایسی طلب ہونی چاہیے کہ دیر ہونے پر بھی اللہ کے فیصلوں پر شک نہ ہو، اور اس رب العزت کا دامن چھوڑ کر ادھر ادھر نہ بھٹکو، کیونکہ اللہ ہر اس بندے کی مدد فرماتا ہے جو اس پر توکل رکھ کر اس سے دعائیں کرتا ہے۔ ہاں، دعاؤں میں دیری ضرور ہو سکتی ہے لیکن ٹل نہیں سکتی، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا تو اسلام میں ایک مضبوط توکل کی بنیاد ہے۔ قرآن اور حدیث بھی بار بار یہی کہتا ہے، بھروسہ اللہ پر رکھنا یعنی توکل ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ بھروسہ کسی اور پر نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور سورہ عمران میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے رحمت کی وجہ سے تم ان کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر تو سخت اور سخت دل والا ہوتا تو یہ لوگ تیرے آس پاس بکھر جاتے۔ اسی لیے ان پر معاف کرنا اور ان کے لیے معافی مانگنا اور اپنے کاموں میں ان سے شروع کرنا، جب تجھے فیصلہ کرنا ہو
تو پھر اللہ پر توکل کر، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اپنے معاملات اور فیصلے اللہ پر توکل کر کے کرنے چاہیے۔ بھروسہ رکھنا، دعا کرنا اور توکل سے تمہیں تمہاری مشکلوں سے نجات مل جائے گی۔ کبھی کبھی تمہاری دعا کو ناقبول کر کے کسی اور طریقے سے ہمارے بھلائی کے ارادے میں پورے کرتے ہیں۔ شاید تم کو کوئی چیز پسند نہ آئے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور شاید تم کسی چیز کو چاہو جو تمہارے لیے برا ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ ہمارے لیے بہتر فیصلے لیتا ہے، اور اگر ہماری دعا کو قبول نہیں کیا جاتا تو اس میں بھی ہمارے لیے چند مسائل اور حل اور بہتری ہو سکتی ہے۔ تمہارے علم اور سمجھ میں کمی ہوتی ہے، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے سب سے بہترین فیصلہ کرتا ہے۔